تھا افسانے سے افسانہ آڈینس سے ریسپانس اچھا ہونا چاہیے، تو ہم بھی یہ سمجھے کہ آپ لوگ دل لگا کر سن رہے ہیں۔ سنیے آپ لوگ اور سے سنیے، یہ مین کہانی ہے، اپنی اپنی سبجیکٹ کو سنیے اور سے جو بچہ بات کرے گا یہاں پہ نہیں گا۔ ایوان صدارت کی اجازت سے میں آپ کے سامنے حصار وقت کے چکرویوہ میں پھنس کر زخمی روح کا سفر اب اس جھیل کے کنارے پر آن پہنچا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں پر بے چین روح کو تسکین ملتی ہے۔ برفیلی وادیوں سے آ رہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں فضا کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ جھیل کے نیلگوں پانی پر نظر پڑتے ہی طبیعت پر بھی خوشگوار احساس چھا جاتا اور شیریں پانی کے ٹھنڈے گھونٹ حلق سے اترتے ہی گرم بٹھی برف کھانا بن گئی۔ شیریں پانی سے پریشان وجود میں راحت کی مٹھاس پھیلتے ہی وہ پاؤں پسار کر سبزے پر دراز ہوا، سوچ کے پروں کو چوہے نے کترنا چھوڑ دیا۔ یہ چوہا لمبے عرصے سے ان پروں کو کترتا آیا تھا۔ مدت سے وہ بے خوابی کا شکار ہو چکا تھا، کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہی چوہا سکون کے بل میں گھس کر سوچ کے پروں کو کترنا شروع کر دیتا تھا۔ پروں کی کتر بیون سے دماغ تو پریشانی کا جنگل بن گیا تھا۔ اس پریشانی کے جنگل سے تنگ آ کر وہ اکثر سوچتا رہتا کہ نہ جانے یہ چوہا اس کے احساس پر کیسے مسلط ہوا۔ اس نے تو کتر کتر کر اس کی سوچ کو ویران کھنڈر بنا دیا ہے۔ شیریں پانی کی مٹھاس سے راحت پانے کے ساتھ ساتھ خوشیوں کی شہنائی بج اٹھی۔ کتنے ٹرک آئے ہیں؟ 500 ٹرک چاول کے اور 100 آٹے کے۔ کلرک کی بات سنتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انچارج افسر سے کہو کہ وہ راشن گاٹوں کی لسٹ بنا کر چاول روانہ کرے اور ایک حصہ چوہوں کے کھاتے میں ڈالے۔ ٹھیک ہے سر، کہتے ہوئے کلرک انچارج آفیسر کے چیمبر کی طرف چلا گیا۔ ڈائریکٹر صاحب کا حکم سنتے ہی انچارج افسر ہنستے ہوئے بول پڑا کہ ہاں بھائی، لسٹ تو بنانا ہی پڑے گا، آخر ہم سرکاری خدمتگار جو ٹھہرے، پر اس بات کا کیا کریں، ہمارے گھروں میں بھی تو چوہے پڑے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بھی تو انتظام کرنا پڑتا ہے۔ جی جناب، کلرک نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا، افسر لوگوں کا حساب کتاب بھی افسری قسم کا، افسری طرز کا ہوتا ہے، لیکن ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے پیٹ میں بھی تو چوہے دوڑتے رہتے ہیں، ان کی دوڑ دھوپ کا بھی خیال رکھیے گا۔ ارے بھائی، سرکاری راشن آتا ہی ہے پیٹ بھرنے کے لیے، چلو آپ لسٹ بنانے کی تیاری کریں۔ آپ ہمیشہ میری بات کو ٹالتے رہتے ہو۔ بیوی گاڑی سے میری کالونی کی طرف دیکھتے ہوئے بول پڑی، آج تک تو صرف آپ کے حکم پر ہی چلتا آیا ہوں، آپ ٹالنے والی کون سی بات بیچ میں آدم کی؟ ہمارے سارے رشتہ دار شہر کی نئی کالونی میں شفٹ ہو گئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ کون سی بات؟ وہ مجھے بھی معلوم ہے میری وزیر خزانہ۔ تو پھر آپ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے سب لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ڈائریکٹر صاحب کب کالونی میں بنگلہ خریدیں گے۔ جی پہلے تو پیسوں کا کچھ انتظام ہونے دو، کالونی میں تو بنگلہ 50 لاکھ سے کم نہیں ملتا ہے،
حال ہی میں تو منی کی ڈاکٹری سیٹ کے لیے 30 لاکھ ڈونیشن دینے پڑے اور پیسہ کمانا چھو منتر کا کام تو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب گاڑی کو پارک کرو اور ادھر مارکیٹ میں تازہ سبزی خریدنی ہے. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ زندگی بھی خوشحال ہوتی چلی گئی. اب کالونی میں عالیشان گھر بھی تھا اور شہر میں کئی شاندار گاڑیاں بھی. اس کی خوشحالی کا جب بھی کہیں پر ذکر ہوتا تو وہ سن کر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتا رہتا کہ سب مالک کا کرم ہے. سرکاری ملازمت سے سبق دوش ہونے کے ساتھ ہی وہ سوچتا رہتا کہ اب تو زندگی کی ہر آسائش موجود ہے, اس لیے عمر کا باقی حصہ بڑے سکون سے گزرے گا. دن میں کبھی وہ صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا رہتا اور کبھی گارڈن میں جا کر اخبار اور کتابیں پڑھتا رہتا. لیکن دن ختم ہوتے ہی سکون بھرے وجود پر بے قراری کی کیفیت طاری ہو جاتی. رفتہ نہ تو ٹی وی دیکھنے کا شوق باقی رہا اور نہ ہی کوئی کتاب پڑھنے میں لطف باقی رہا. وہ جب نیند کے لیے بستر پر لیٹ جاتا تو نیند آتے ہی پریشانی کے جنگل میں چوہے کی دوڑ شروع ہو جاتی اور ساری رات کروٹیں بدل بدل کر بے قراری کے عالم میں کٹ جاتی. جب کافی عرصے تک یہی حالت رہی تو اس کے مزاج میں چڑچڑاپن آنے لگا. وقت بے وقت کی یہ چڑچڑاہٹ سے بھی گھر والوں کو پریشان کرنے لگی. ایک دن جب اس نے دبے لفظوں میں اپنی بے خوابی کے بارے میں ڈاکٹر بیٹے کو بتا دیا تو اس نے سوتے وقت گولیاں کھانے کا مشورہ دے دیا. گولیاں تو وہ کھانے لگا لیکن ان کا الٹا اثر یہ ہوا کہ اب وہ دن کا چین بھی کھو بیٹھا اور پریشانی کا بھوت بن کے دن بھر گارڈن میں گمسم بیٹھا رہتا. گھر والے بھی اس کی بد مزاجی کو بڑھتی عمر کا تقاضا سمجھ کر نظر انداز کرنے لگے. ایک رات کو اچانک بستر سے اٹھ کر بھوک شلق کو کھنگالنے لگا. وہ بڑی بے قراری سے کسی کتاب کو ڈھونڈ رہا تھا. کافی دیر تک کتابوں کو الٹ پلٹ کر کے جب اس کی نظر طلسماتی جھیل پر پڑی تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. اس کتاب میں طلسماتی جھیل کی وہ داستان موجود تھی جو اس نے بچپن میں اپنے بزرگوں سے سنی تھی. وہ دیر تک داستان پڑھتا رہا. داستانی ماحول کے طلسم کا اسیر ہو کر وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا. اس نے خواب میں خود کو جھیل کے کنارے پر پایا. وہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے. وہ لوگوں کے چہروں کو بڑے غور سے دیکھتا رہا. اسے کچھ چہرے جانے پہچانے سے نظر آئے. لوگوں کے قدم جھیل کی طرف بڑھ رہے تھے. ایک آدمی نے جب جھیل میں 2-3 ڈبکیاں ماری تو وہ کنارے پر بیٹھ کر بڑی بے تابی سے پانی میں اس آدمی کا عکس دیکھنے لگا. پانی میں خوبصورت عکس دیکھ کر وہ پہچان والے چہرے کو دوبارہ تکنے لگا. وہ چہرہ پرسکون لگ رہا تھا. وہ سوچنے لگا کہ خوبصورت عکس خیر کی نشانی ہے. اس کے بعد بہت سارے لوگ جھیل میں نہاتے رہے لیکن کوئی بھی اپنے پاؤں پانی والے عکس سے مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا. پانی کے اندر کہیں پر سانپ ہی سانپ رین رہے تھے تو کہیں پر گدے بلیاں دوڑ رہے تھے. ایک اور جان پہچان والے نے جب پانی میں ڈبکی ماری تو وہ اس کا عکس دیکھ کر لرز اٹھا. پانی کے اوپر انسان کھڑا تھا لیکن پانی کے اندر کتے کا عکس دکھائی دے رہا تھا. اپنے عکس کو پانی میں دیکھ کر اس آدمی کے چہرے پر وحشت سی چھا گئی. اس آدمی کے چہرے کو دوبارہ دیکھتے ہی اس سے یاد آیا کہ یہ آدمی عمر بھر دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالتا رہتا تھا. لوگوں کی نظروں میں بھی اس کی سماجی حیثیت لالچی کتے سے زیادہ کچھ نہ تھی. خواب کے بھیانک منظر سے اس کی نیند اچٹ گئی اور صبح ہونے کے انتظار میں وہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہا. جھیل کے شیریں پانی کی مٹھاس جب ختم ہو گئی تو چوہے کی قطر قطر سے وہ سبزے سے اٹھ بیٹھا. عبادت گاہ سے مالک کائنات کی تعریفیں بلند ہو رہی تھی. وہ عبادت گاہ میں داخل ہو گیا.
ہر طرف مسحور کن صدائیں گونج رہی تھی، آنکھوں سے ندامت کے آبشار برس رہے تھے، ہر کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ اس مسحور کن منظر سے اس کا دل بسیج گیا، آنکھوں سے ندامت کے آنسو ٹپکنے لگے، چوہے کی قطر قطر بند ہو گئی۔ محراب پر ایک بزرگ کی خوشگوار آواز گونج اٹھی، مالک کائنات غفور رحیم و رب العالمین ہے، وہی کائنات کا اصلی بادشاہ ہے، وہی گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ یہ جھیل کرموں کی جھیل ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے گناہ ڈوب جاتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کا عکس پانی میں دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے اصلی مالک کی ہدایت پر چل کر اپنے کرموں کا خیال پہلے سے یہ رکھنا چاہیے۔ آپ لوگ جھیل میں ڈبکیاں مار کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر دینا، پھر آنکھ کھولتے ہی جس کا جو عکس پانی میں دکھائی دے گا اس کے کرموں کا پھل بھی وہی ہوگا۔ لوگ عبادت گاہ سے نکل کر جھیل کی طرف بڑھنے لگے، ہر آنکھ ندامت کے آنسو سے تر تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے جھیل میں اتر گیا۔ لوگ ڈبکیاں مارتے چلے گئے اور جھیل کے اندر مختلف عکس ابھرتے رہے۔ جھیل کا ماحول بھیانک منظر پیش کر رہا تھا، اس بھیانک منظر سے اس کی روح کانپ اٹھی، خوف کی وجہ سے وہ ڈبکی مارنے سے ڈر رہا تھا۔ کافی دیر تک پانی میں کھڑا ہو کر وہ پریشانی کے عالم میں سوچتا رہا کہ کیا معلوم اس کے کرموں کا عکس کیا آئے گا۔ پھر یہ سوچ کر اسے پانی کے اندر ڈبکیاں ماری کہ شاید اسے اندر کے روحانی کرب سے نجات مل سکے۔ ڈبکیاں مار کر جو ہی اس کی نظر پانی میں اپنے عکس پر پڑی تو اس کے منہ سے وحشتناک چیخ نکل پڑی، کالا چوہا۔